أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے ابتدائی 4 آیات اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، روز جزا کے متعلق چند اس کے نام اور اس کے اوصاف، اور بالآخر اللہ کی عبادت کا مفہوم اور اس سے مدد مانگنا، ان موضوعات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے صراط مستقیم، اور سورہ فاتحہ میں جب ہم نے وہ حدیث سمجھی تھی تقسیم صلاۃ والی کہ 3 آیات بندہ تلاوت کرتا ہے ابتدائی، تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں تقسیم ہے، اب جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب وہ بندہ مانگتا کیا ہے، اس کو مانگنے کے لیے سکھایا کیا گیا۔ دیکھیں، مانگنے کو بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ اس کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، کسی سے مانگ کر لیا نہیں جا سکتا، اس کو کسی سے چھین کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں کسی سے مانگ کر لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کا زور چلتا ہے تو چھین کر لے سکتے ہیں، لیکن ہدایت ایسی دولت ہے جو کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، نہ زبردستی نہ خوشی سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اپنی مرضی سے اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ اس میں مرضی کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی، اور وہ دیکھتا ہے بندے کی طلب کو، اور جب وہ دیکھ لے تو پھر یقینی طور پر ہدایت دیتا ہے۔ کل میں ایک عیسائی کا واقعہ سن رہا تھا، یوسف ایسٹس، جو کافی عرصہ عیسائی رہے، پھر اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ وہ کسی عیسائی سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ تم جس کو بھی رب مانتے ہو تم اس سے یہ دعا کر رہے ہو کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا جب تو نے اللہ سے یہ دعا کی ہے تو اللہ تجھے یہاں لے کر آیا۔ یعنی طلب اللہ رب العزت دیکھتا ہے، چاہے وہ مانگنے والا ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ دہریہ ہو۔ اگر وہ رب کو ماننے لگ جائے اور رب سے دعا کرنے لگ جائے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، تو سیدھا رستہ ایک ہی ہے، کیونکہ صراط مستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھی لکیر کو، مستقیم اسٹریٹ لائن۔ یہ ایسی لکیر ہے جو ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے دوسرے پوائنٹ تک پہنچتی ہے، تو اس کے درمیان میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، کوئی کجی نہیں ہوتی، کہیں پر وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ 2 نقطوں کو ملانے کے لیے جو خط کھینچا جائے اسے خط مستقیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، اور جنت اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ ان دونوں کو ملانے کے لیے جو رستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس رستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ جو اس رستے پر زندگی سے لے کر موت تک چلے گا اس کا یقینی ٹھکانہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اس میں کہیں پر ٹیڑھ پن نہیں ہے کہ میں کہیں اور نکل جاؤں، ادھر نکل جاؤں، ادھر نکل جاؤں، نہیں، مجھے ایک ہی رستے پر رہنا ہے، اور یہی رستہ جنت کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے
سورہ انعام میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا رستہ ہے، سیدھا رستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی رستے کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اور صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ اس کا ذکر بھی سورہ انعام میں ملتا ہے آخر میں آ کر، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے ایک سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ یہ ہے دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین قیم ہے، سیدھا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کو وہ بت یاد آ جاتے ہوں گے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاش کیے تھے، یاد آیا؟ یعنی کہ ہر طرح کا بت توڑ دینا، صرف نظر آنے والا بت نہیں، بہت سارے بت انسان کے سینے کے اندر دل میں ہوتے ہیں۔ ایسی ایک بت کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، سورہ بقرہ میں، کہ بنی اسرائیل کے دل میں اس بچھڑے کی محبت اتنی رچ گئی تھی کہ ان کو بچھڑے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کہیں ہمارے دلوں میں کوئی بت تو نہیں زندہ کہ جس کے سامنے ہمیں اللہ کی محبت کچھ نہیں لگتی؟ وہ بت کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بت کوئی نشہ ہو سکتا ہے، وہ بت کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ بت کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں، وہ بت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کی بات کے آگے قرآن کی بات رد، اس کی بات کے آگے نبی کی بات رد۔ تو جب کسی کا ہم اتنا درجہ بڑھا دیں کہ اس کو اللہ کی محبت سے اوپر لے جائیں، اس کی بات کو اللہ کی بات سے اوپر لے جائیں، تو یقین جانیے وہ بت ہے، چاہے وہ نام کا بت نہ ہو لیکن حقیقت میں وہ بت ہے، کیونکہ اس نے آپ کے دل میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ اللہ کا دین آپ کو اس سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض اوقات وہ بت ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے کہ ہم اس کی خوشی کے لیے اللہ کی شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ ان تمام بتوں کو پاش کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ صرف نظر آنے والے بت نہیں، جو نظر نہ آنے والے بت ہیں ان کو بھی توڑ دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ صراط مستقیم آپ کے لیے رستہ یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی صراط مستقیم شرک کرنے والوں کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم توحید پر چلنے والوں کا راستہ ہوتا ہے، لہذا شرک کی تمام اقسام کو ترک کرنا یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ناگزیر ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے زمانے کا سب سے پہلا مسلم ہوں جس نے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے۔ یعنی اس دور میں کوئی بھی مسلم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے پہلے مسلم اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری جماعت تیار کی جس نے ساری دنیا پر اللہ رب العزت کے دین کے پرچم کو لہرایا۔ تو ابتدا ایک بندے سے ہوتی ہے، لیکن لوگ بڑھتے گئے، کارواں بڑھتا گیا اور پھر منزل مل جاتی ہے۔ ہمیں بھی صراط مستقیم کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے اس عیسائی نے دعا کی، کتنے دل سے کی کہ رب العزت نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ملاقات میں وہ کلمہ پڑھ کر مسلم ہو کر واپس گیا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے ہیں اللہ کو ماننے والے، لیکن کیا ہم نے کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہدایت ہمیں ہر وقت چاہیے، ہر وقت چاہیے۔ ہدایت مل جانے کے بعد بھی ہدایت چاہیے، کیونکہ ہدایت کے بعد گمراہی بھی آ سکتی ہے۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، اسی پر عمل کرنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ہم انشاءاللہ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.